شام کو طلحہ اور منت مہر کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا۔ ابھی سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ منت اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب جانے لگی۔ منت! طلحہ نے اسے آواز دی۔ منت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رکو، میں اسے لے کر آیا، طلحہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چلو ہم بھی اوپر ہی چلتے ہیں۔ مہر نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور طلحہ کے پیچھے چلی گئی۔ منت سنو تو یار! طلحہ نے اسے آواز دی، جو بس اوپر چڑھتی جا رہی تھی۔ منت چھت پر آ گئی۔ طلحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ گیا۔ طلحہ نے سامنے دیکھا تو منت چھت کی دیوار پر کھڑی ہو گئی۔ طلحہ کی تو مانو جان ہی نکل گئی۔ منت! طلحہ زور سے چیخا۔ مہر طلحہ کی آواز سن کر جلدی سے اوپر آئی۔ طلحہ نے بھاگتے ہوئے منت کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منت تم پاگل ہو، تم نے میری جان نکال دی، کیا کر رہی تھی یہ؟ طلحہ اس پر چیخا۔ مہر بھی ان کے پاس آ گئی۔ منت یہ کرنے لگی تھی تم؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ مہر نے بھی منت کو دیوار پر کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میں میں یہاں کیسے؟ میں تو نیچے تھی نا تم سب کے ساتھ۔ منت جیسے ہوش میں آئی ہو۔ طلحہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم یہاں کھڑی تھی دیوار پر، اگر میں نہیں آتا تو تم گر جاتی۔ طلحہ نے غصے سے بولا۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی۔ منت رو دینے کو تھی۔ طلحہ! مہر نے طلحہ کو آرام سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ منت ابھی تم نیچے چلو، نیچے چل کر بات کرتے، طلحہ اسے نیچے لے کر آؤ۔ مہر نے دھیمے لہجے میں کہا اور نیچے چلی گئی۔ طلحہ اور منت بھی نیچے آ گئے۔ اس بار وہ پھر ناکامیاب ہو گیا تھا، اور ہر بار کی ناکامیابی اسے تیش دلا رہی تھی۔ مہر نے منت کو پانی پلایا۔ اب بتاؤ منت، کیا ہوا تھا؟ مہر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں یاد۔ منت نے اپنا سر تھام لیا۔ منت دیکھو، ہم سب ساتھ بیٹھے تھے، تم اچانک اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ جب ہم چھت پر پہنچے تو تم دیوار پر کھڑی تھی۔ اگر طلحہ تمہیں نہ کھینچتا تو تم کودنے والی تھی۔ مہر نے اسے ساری بات بتائی۔ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں؟ منت نے روتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ منت تمہارا دھاگا کہاں ہے؟ مہر نے اس کا ہاتھ خالی دیکھا تو فوراً سے بولی۔ وہ طلحہ نے اتار دیا، منت نے بتایا۔ طلحہ تم نے کیوں اتارا؟ مہر نے خاموش بیٹھے طلحہ سے پوچھا۔ کیا ہے ایسا اس دھاگے میں؟ طلحہ جھنجھلا گیا۔ مہر نے طلحہ کو پوری بات بتائی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ طلحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ طلحہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، ایسا ہی ہے، تم نے دیکھا نہیں ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مہر نے اسے سمجھایا۔ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس سب پر یقین نہیں رکھتا تھا تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ دھاگا کہاں ہے؟ مہر نے پوچھا۔ میرے پاس ہی ہے۔ طلحہ نے پاکٹ سے کالا دھاگا نکالا۔ ادھر دو اسے۔ مہر نے واپس وہ منت کی کلائی میں باندھ دیا۔ اب اسے مت کھولنا، مہر نے سختی سے دونوں کو سمجھایا۔ دونوں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ I'm sorry، میں نے تم پر غصہ کیا۔ طلحہ شرمندہ شرمندہ سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں، اور سوری مجھے کرنا چاہیے، میں نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا اپنی وجہ سے سب کو۔ منت نے چہرہ جھکا لیا۔ منت تم وہاں پہنچی کیسے؟ طلحہ کا دماغ اب تک وہیں اٹکا تھا۔ مجھے یاد نہیں بالکل میں وہاں کیسے پہنچی۔ منت الجھن کا شکار تھی۔ کیا واقعی مہر نے جو کہا وہ سچ ہے؟ طلحہ نے اس سے تصدیق چاہی۔ ہاں، منت نے زور سے گردن ہلائی۔ اف! طلحہ پاگل ہونے والا تھا۔ طلحہ وہ مجھے کہتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ منت روتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ طلحہ نے اس کا ماتھا چوما اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ طلحہ کا اس سب پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن بات منت کی تھی۔ وہ اس سب کو مذاق یا پاگل پن کہہ کر نہیں ٹال سکتا تھا، کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں اس بات پر کچھ یقین ہو رہا تھا، اور وہ منت کو ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی وہ سب سچ تھا جو منت نے کہا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک جن ایک انسان کے پیچھے پڑ سکتا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ طلحہ کی آنکھوں کے سامنے منت کا روتا ہوا چہرہ آیا۔ طلحہ نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے یقین کرنا چاہیے منت کا، وہ مجھ سے اتنی بڑی بات جھوٹ نہیں کہے گی۔ ایسا نہ ہو
میں یقین نہ کروں اور یہ سب سچ ہو تو کہیں وہ واقعی منت کو نہ لے جائے۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ طلحہ ڈرائیو کرتے کرتے سوچ رہا تھا کہ اچانک سے کوئی گاڑی سامنے سے آ گئی۔ طلحہ نے بریک لگائی۔ بیٹا مجھے ذرا آگے تک چھوڑ دو، ایک بوڑھے سے آدمی نے کار کے ونڈو کے پاس آ کر کہا۔ طلحہ نے انہیں دیکھا، ان کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ جی ضرور، طلحہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ وہ آدمی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے انکل آپ کو؟ طلحہ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا اس جگہ پہنچا دو۔ آدمی نے اسے ایک پرچی دی۔ جی، طلحہ بولا۔ یہ کیسی عجیب سی جگہ ہے، سامنے ایک بہت پرانا پیڑ تھا اور اس سے عجیب ہی وحشت سی ہو رہی تھی۔ طلحہ نے اس پرچی میں لکھے پتے پر پہنچ کر سوچا، یہاں تو کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں، تو کوئی نہ تو کوئی گھر ہے نہ ہی کچھ اور، یہ ایسی جگہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ کی منزل تو آ گئی، لیکن آپ ایسی جگہ کیسے؟ طلحہ کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ سیٹ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کہاں گئے؟ طلحہ سوچنے لگا۔ گاڑی سے اتر کر دیکھا تو باہر بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، اتنی جلدی کہاں گئے؟ طلحہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طلحہ نے گاڑی آفس کی جانب دوڑائی کیونکہ اس کے چکر میں وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ منت اور طلحہ شام کو باہر آئے تھے۔ کیا یاد کرو گی؟ تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ طلحہ نے کار آئس کریم پارلر کے باہر روکی۔ تم یہیں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ طلحہ کار سے اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی پر طلحہ آنے لگا تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ طلحہ نے اسے پیسے دینے کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا۔ طلحہ پیسے دینے لگا تو فقیر نے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا۔ طلحہ بیٹھ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، طلحہ اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے کے گیا۔ میں نے کہا تھا نا اس سے دور رہو، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ خوفناک سے غصے میں بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ طلحہ ایک دم سے اس سے دور ہٹا، سامنے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ طلحہ کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں اور کانوں پر۔ طلحہ نے جھرجھری لی اور کار کے جانب قدم بڑھا دیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ منت نے پوچھا۔ وہ وہاں سوری، تھوڑا رش تھا، طلحہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پریشان لگ رہے ہو۔ منت نے ایسے دیکھا جو چہرے سے الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، طلحہ نے اسے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا، منت مطمئن نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ رات کے 2 بجے، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ طلحہ نے برابر میں لیٹی منت پر نظر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ طلحہ اپنے ساتھ ہوئے تمام حادثات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو بار بار آ کر مجھے یہ سب کہتا ہے؟ طلحہ سوچنے لگا۔ پہلی بار اس نے مجھے یہی لفظ کہے تھے، اور اس کا مطلب شیشے پر بھی وہ سب اسی نے لکھا تھا۔ وہ سب ایکسیڈنٹ، وہ مجھے ڈرانا، سب کچھ منت سے جڑا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں منت سے دور رہوں۔ اس کا مطلب کوئی واقعی ہے جو چاہتا ہے کہ میں منت سے دور رہوں، جو منت کے پیچھے پڑا ہے اور چاہتا ہے میں اسے چھوڑ دوں۔ طلحہ اپنی سوچوں میں غرق تھا جب منت اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ منت کی رونے کی آواز پر طلحہ ہوش میں آیا۔ کیا ہوا منت؟ رو کیوں رہی ہو؟ طلحہ پریشان ہو گیا۔ وہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، منت نے روتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا تمہیں؟ طلحہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے، منت بولی۔ منت، خواب سچ نہیں ہوتے، وہ نہیں کر سکتا مجھے کچھ، تم سو جاؤ، تم نے بس خواب دیکھا ہے، پریشان مت ہو، طلحہ نے اسے سمجھایا۔ منت آنکھیں بند کر کے واپس لیٹ گئی۔ طلحہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں منت سو گئی۔ طلحہ بھی لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے جانے کب وہ بھی سو گیا۔ 2 دن بعد طلحہ آفس جا رہا تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
منت کو ہاسپٹل سے کال آئی تو وہ سیما بیگم اور ردا کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچی۔ ردا نے ماہین کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ اب کیسا ہے میرا بیٹا؟ سیما بیگم نے ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ کچھ دیر بعد ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نرمی سے کہتے ہوئے آگے جا چکے تھے۔ اللہ تیرا شکر، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے آخر میں منت طلحہ سے ملنے گئی۔ طلحہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر طلحہ نے آنکھیں کھولی۔ منت خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ طلحہ لب بھینچ کر اس کا بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ منت نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، دیکھو اب میں ٹھیک ہوں بالکل تمہارے سامنے، طلحہ نے کہا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ منت کا ابھی بھی وہی سوال تھا۔ بتایا تو۔ طلحہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ منت نے اس کی بات کاٹ کی۔ طلحہ تم نے میری جان نکال دی، میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اگر تمہیں وقت پر ہاسپٹل نہ لایا جاتا تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، اور تم کہہ رہے ہو یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا؟ منت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بتاؤ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ کہیں یہ اس کا کام تو نہیں؟ منت کا ذہن جن کی طرف گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا منت، اچانک کیسے میری کار کا بریک فیل ہو گیا اور میری گاڑی درخت میں جا لگی، پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ طلحہ نے بتایا۔ یہ سب وہی کر رہا ہے۔ منت رو دینے کو تھی۔ طلحہ خاموش ہو گیا کیونکہ اب اسے اس بات پر یقین ہو چکا تھا۔ میں آتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ منت باہر کی جانب گئی۔ لیکن کہاں جا رہی ہو؟ طلحہ نے آواز دی لیکن وہ جا چکی تھی۔ منت نے مہر کو ساتھ لیا اور مزار پر آ گئی۔ شاید وہ ہمیں پھر سے مل جائے، منت بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن پکا نہیں ہے کہ وہ ملے گی یا نہیں، مہر مزار میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ اب طلحہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ منت مہر کو ساری بات بتا چکی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ اب اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ وہ اسی طرح تمہارے عزیز لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، مہر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اللہ پاک آپ ہی کوئی راستہ نکال دے، منت نے دل میں کی دعا۔ منت نے سوچا تھا کہ وہ ان سے مدد مانگ کر دیکھے، شاید وہ کچھ مدد کر سکے، یا ان سے ایک اور دھاگا ہی مانگ لے طلحہ کے لیے، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ انہیں نہیں ملی تو وہ دونوں واپس آ گئی۔ منت سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ طلحہ ہاسپٹل سے گھر آ گیا تھا اور پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ منت ایک پل کے لیے اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی، وہ اسے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی تھی۔ منت کیا تمہیں یاد ہے یہ جن تمہارے پیچھے کہاں سے لگا تھا؟ طلحہ نے پوچھا۔ نہیں، منت پریشانی سے بولی۔ پھر بھی کوئی سنسان گلی یا گھر یا کوئی پرانا پیڑ یا کوئی بھی دوسری جگہ، طلحہ نے کہا۔ پیڑ؟ ہاں، پرانا پیڑ اکثر میرے خواب میں آتا ہے، شاید ہو سکتا ہے یہ وہیں سے میرے پیچھے لگا ہو، منت نے یاد کرتے ہوئے بولا۔ منت کوئی بات ایسی یاد ہے تمہیں جب تم وہاں گئی اس پیڑ کے پاس؟ طلحہ نے پوچھا۔ ہاں، منت بولی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سنسان سڑک پر گاڑی تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ منت کھڑکی سے آتی سرد ہوا کو خود پر محسوس کر رہی تھی کہ اچانک سے ایک پرانے پیڑ کے سامنے آ کر گاڑی رک گئی۔ حمزہ چیک کرنے کے ارادے سے کار سے اترا۔ منت کے پاس مہر کی کال آئی تو وہ سننے کے لیے کار سے باہر آ گئی اور پیڑ کے نیچے آ کر کھڑے ہو کر بات کرنے لگی۔ منت ریڈ کلر کی کرتی کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹہ پہنے ہوئے تھی، سنہرے بال کھولے ہوئے تھے اور پرفیوم بھی لگا رکھا تھا اچھا خاصا، مانو پوری بوتل خالی کر دی ہو۔ منت کو لگا عجیب بات ہے، منت بولی۔ منت گاڑی میں آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سائرہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ منت اس کی آواز پر دوڑ کر گاڑی میں چلی گئی۔
حمزہ نے چیک کر کے پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ حمزہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی بھگا لی۔ یہ سب وہیں سے شروع ہوا ہے۔ کاش میں نہ جاتی وہاں اس دن، منت رو دینے کو تھی۔ منت پریشان نہیں ہو، میں نے کسی سے بات کی ہے، وہ ابھی کچھ دن کے لیے باہر گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے ملنے جائیں گے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے، طلحہ نے اسے سمجھایا۔ ہم؟ منت سر چکا گئی۔ طلحہ نے ہرگز نہیں سوچا تھا اس کی شادی کے شروع کے دن یوں گزریں گے۔ رات کے قریب 1 بجے منت چونک کر اٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک سائڈ ٹیبل لیمپ چل رہا تھا جس کی روشنی اندھیرے کو چیرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ منت نے ایک نظر برابر میں سوئے طلحہ پر ڈالی۔ منت اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج پھر وہی خواب۔ منت نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ روز خواب میں دیکھتی کہ وہ طلحہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کبھی اسے کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ۔ یہ صرف خواب نہیں، میں اس سب کو صرف خواب کہہ کر نہیں ٹال سکتی اور نہ اب ان کے آنے کا انتظار کر سکتی ہوں۔ اگر واقعی پھر سے اس نے کچھ کیا تو؟ منت سوچنے لگی۔ منت کی نظر دھاگے پر گئی۔ اگر میں یہ دھاگا طلحہ کو باندھ دوں تو اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ منت کے دل میں خیال آیا، اگر تم اسے اپنی کلائی میں باندھ لو تو وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ خاتون کے الفاظ منت کے کانوں میں گونجے۔ منت نے بنا سوچے سمجھے دھاگا اپنی کلائی سے کھول کر طلحہ کی کلائی میں باندھ دیا۔ منت نے طلحہ کو بچانے کے لیے بنا سوچے سمجھے خود کو مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ یہ سب اس کی ایک سازش تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ منت اپنی کلائی سے دھاگا اتار دے، اور منت نے اس سے اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ منت نہیں جانتی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ منت، تم اور بھائی نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، ردا نے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ منت بیڈ پر گھٹنوں پر سر گرائے خاموش بیٹھی تھی۔ منت کو ایسے بیٹھا دیکھ کر اور جواب نہ پا کر ردا کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا منت؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ردا نے منت کے بازو پر ہاتھ رکھا تو منت نے سر اٹھا کر اسے عجیب سی نگاہ سے دیکھا۔ منت کا حلیہ بکھرا بکھرا سا تھا، بال کھلے ہوئے کمر پر پھیلے تھے، چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی اور آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی، مانو ابھی خون نکل آئے گا۔ ردا نے اسے دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا؟ طلحہ اپنی کلائی میں کالا دھاگا باندھا دیکھ کر بڑبڑایا۔ اگر یہ منت نے باندھا ہے تو پھر منت… طلحہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ردا کے چیخنے کی آواز آئی۔ طلحہ جلدی سے ڈریسنگ روم سے نکل کر آیا، سامنے دیکھا تو منت بیڈ پر بیٹھی عجیب انداز میں ہنس رہی تھی اور ردا دور کھڑی ڈری سہمی چیخ رہی تھی۔ منت نے گردن گھما کر طلحہ کو دیکھا جو حیران و پریشان سے کھڑا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کو دیکھ کر منت اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے منت نے سر جھکا لیا اور پھر کمرے میں منت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ردا کمرے سے بھاگ کر نیچے چلی گئی۔ طلحہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو سب ابھی ہو رہا ہے وہ سچ ہے۔ روتے روتے منت پھر ہنسنے لگی۔ وہ منت لگ ہی نہیں رہی تھی۔ طلحہ کو یوں لگا جیسے منت نہیں کوئی اور ہو۔ منت ہنستے ہنستے سر جھکا گئی اور وہیں بیڈ پر گر گئی، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ طلحہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کے پاس گیا۔ منت، اٹھو منت۔ طلحہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ طلحہ نے اسے وہیں بیڈ پر لٹا دیا اور اپنا موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ طلحہ نے حافظ صاحب کو کال کر کے ساری صورتحال بتائی اور ان سے آ جانے کی گزارش کی۔ حافظ صاحب نے تحمل سے طلحہ کی بات سنی اور آنے کی حامی بھر لی۔ رات تک انہیں آنا تھا۔ طلحہ اور باقی سب بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ طلحہ نے اپنے اور منت کے گھر والوں کو سب بتا دیا تھا۔ حمزہ، سائرہ بیگم، ماہین کو لے کر طلحہ کے گھر آ گئے تھے۔ سب منت کے لیے بہت پریشان تھے۔ منت ہوش میں آئی تو اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ طلحہ نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا اور آرام کرنے کا کہہ کر سلا دیا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ طلحہ لاؤنج میں بیٹھا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈور بیل بجی۔
طلحہ بھاگنے والے انداز میں دروازے کی جانب لپکا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر کا ایک شخص، نورانی چہرہ، ماتھے پر نماز کا نشان، چہرے پر سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، طلحہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے اندر آئیے، طلحہ انہیں لے کر اندر لے آیا۔ سب نے انہیں دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے گھر کا جائزہ لیا۔ آپ نے کس کے بارے میں ذکر کیا تھا مجھ سے؟ حافظ صاحب نے طلحہ سے پوچھا۔ اپنی بیوی منت کے بارے میں، طلحہ نے جواب دیا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ حافظ جی نے پوچھا۔ اوپر کمرے میں، طلحہ نے جواب دیا۔ چلو، حافظ صاحب نے اسے چلنے کا اشارہ دیا۔ طلحہ انہیں لے کر کمرے میں آ گیا۔ منت بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ حافظ صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے کا جائزہ لیا، پھر کچھ پڑھائی کی اور کمرے سے باہر آ گئے۔ بیٹا، وہ ایک عیاش قسم کا جن ہے اور منت سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود بھی بہت سمجھدار ہو۔ جہاں تک آپ نے مجھے بتایا ہے اور میں نے حساب لگایا ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک اس نے منت سے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا ہے، اور میرا حساب تو یہی کہتا ہے کہ وہ منت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ باقی بے شک سب اللہ جانتا ہے۔ اس نے جتنا علم مجھے دیا ہے اس سے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کی تیاری ختم ہوگی یہاں سے جانے کی، وہ منت کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بیٹا، جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے، ورنہ تم منت کو کھو دو گے۔ حافظ صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر نرم لہجے میں اسے ساری بات سمجھائی۔ لیکن ہم اس سے منت کو بچائیں گے کیسے؟ طلحہ پریشانی سے بولا۔ شش، منت سو رہی ہے، کمرے سے ایک خوفناک سی آواز گونجی۔ منت! طلحہ زور سے چیخا اور اندر جانے کو ہوا۔ آج کی کہانی یہیں تک تھی۔ If you like the story and you wanted to listen to another part, please like and subscribe my channel because it will really motivate me to post more stories. Thank you. شکریہ آپ کا سننے کا۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ کل ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل۔ بائے بائے۔